اچھے شعراء کرام، اچھے شاعر، اچھے، مجھے اردو کے مستقبل سے تو خیر کسی حد تک تشویش ضرور ہے، لیکن مشاعروں کے مستقبل سے تشویش نہیں ہے، اس لیے کہ اب بھی ہمارے درمیان اچھے شعراء اور اچھے ناظم مشاعرہ موجود ہیں۔ انہی میں جناب واصف فاروقی جو بہرائچ سے تشریف لائے ہیں، بہت ہی خوبصورت انداز میں مشاعروں کی نظامت بھی کرتے ہیں اور بہت ہی فکر انگیز اشعار تخلیق کرتے ہیں۔ میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے آپ حضرات کو نوازیں۔ محترم جناب واصف فاروقی۔ رمضان کا اثر اس پنڈال پہ بہت زیادہ کچھ محسوس کیا جا رہا ہے آج، ہونا بھی چاہیے، لیکن بہرحال یہ فیوز و برکات کا مہینہ ہے، کچھ پاکیزہ اور طاہر گفتگو بھی اس میں لازم ہے۔ میں سب سے پہلے بارگاہ رب العزت میں 4 مصرے حاضر کروں گا، اس کے بعد 6 مصرے اور پھر غزل آج پیش کرنے کی سعادت کرتا ہوں۔ عرض کرتا ہوں، یہ جو کچھ بھی دنیا بھر میں ہو رہا ہے تماشا، اس سے کسی طرح کی کوئی مایوسی نہیں ہے، یہ سب کچھ وہیں سے اشارے ہیں اور وہیں سے حکم ہو رہا ہے، تو علاج بھی وہیں سے ہوگا۔ 4 مصرے پیش خدمت کرتا ہوں کہ ہر مسرت بھی وہی، غم بھی وہی دیتا ہے، ہر مسرت بھی وہی، غم بھی وہی دیتا ہے، ہر مسرت بھی وہی، غم بھی وہی دیتا ہے، دھوپ اور چھاؤں کے موسم بھی وہی دیتا ہے، اور زخم لگتے ہی نہیں اس کی اجازت کے بغیر، اور پھر زخموں کو مرہم بھی وہی دیتا ہے۔ واہ واہ، زخم لگتے ہی نہیں اس کی اجازت کے بغیر، اور زخموں کو، اور پھر زخموں کو مرہم بھی وہی دیتا ہے، اور پھر زخموں کو مرہم بھی وہی دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ 6 مصرے اور سماعت فرمائے حضرات، کسی طرح کی تمہید کی ضرورت خاص طور پر بارہ بنکی کے اطراف میں نہیں پڑتی ہے، تو یہ تو پورا بارہ بنکی یہاں موجود ہے۔ دیوان شریف کا یہ مشاعرہ حاضر خدمت کرتا ہوں کہ سفر اجالوں کا پھر سے شروع کرنا ہے۔ سفر اجالوں کا پھر سے شروع کرنا ہے، سفر اجالوں کا پھر سے شروع کرنا ہے، گھنے اندھیروں میں سورج طلوع کرنا ہے۔ سفر اجالوں کا پھر سے شروع کرنا ہے، گھنے اندھیروں میں سورج طلوع کرنا ہے، اور وہ جس کا نام ضمانت ہے امن عالم کی، ہمیں پھر آج اسی سے رجوع کرنا ہے۔ وہ جس کا نام ضمانت ہے امن عالم کی، ہمیں پھر آج اسی سے رجوع کرنا ہے، اور وہ چند مٹھی بھر عناصر جو ہمیں ہجرت کر جانے کا درس دیتے ہیں، میں ان کی نظر کرتا ہوں یہ 2 مصرے کہ یہیں پہ رکھنی ہے اپنی عقیدتوں کی جبین۔ سفر اجالوں کا پھر سے شروع کرنا ہے، گھنے اندھیروں میں سورج طلوع کرنا ہے، وہ جس کا نام ضمانت ہے امن عالم کی، ہمیں پھر آج اسی سے رجوع کرنا ہے، اور یہیں پہ رکھنی ہے اپنی عقیدتوں کی جبین، یہیں قیام، یہیں پر رکوع کرنا ہے، یہیں پہ رکھنی ہے اپنی عقیدتوں کی جبین، یہیں قیام، یہیں پر رکوع کرنا ہے، اور سفر اجالوں کا پھر سے شروع کرنا ہے۔ دوستو، یہ رمضان کا مہینہ ہے، ایک سچائی 4 مصروں میں پیش کرتا ہوں۔ عرض کرتا ہوں کہ جیسے کچھ حادثے ہوتے نہیں لیکن پھر بھی، جیسے کچھ حادثے ہوتے نہیں لیکن پھر بھی، جیسے کچھ حادثے ہوتے نہیں لیکن پھر بھی سرخیاں بنتے ہیں اخبار میں آ جاتے ہیں، کچھ اسی طرح ہر ایک شہر میں کچھ روزہ خور منہ سکھائے ہوئے افطار میں آ جاتے ہیں۔ بہت اچھا ہے، بڑی سچی مگر تلخ بات ہے، بہت سچی مگر تلخ بات ہے، بھائی بہت اچھا ہے، واہ۔ کہ جیسے کچھ حادثے ہوتے نہیں لیکن پھر بھی بہت اچھا ہے بھائی، سرخیاں بنتے ہیں اخبار میں آ جاتے ہیں، واہ۔ کچھ اسی طرح ہر ایک شہر میں کچھ روزہ خور منہ سکھائے ہوئے افطار میں آ جاتے ہیں، منہ سکھائے ہوئے افطار میں آ جاتے ہیں۔ ہمارے اسٹیج پر 2 شاعرات ہیں، میں شاعرات کو کبھی نظر نہیں کرتا ہوں کوئی شعر، لیکن آپ یہ نہ سمجھئے بہت سے خوبصورت چہرے ہمارے مردوں میں بھی یہاں موجود ہیں، ان کے حوالے سے 4 مصرے سن لیجئے۔ وہ اور خطرناک بات ہے، اسی مہینے سے متعلق ہے یہ 4 مصرے کہ میں نہیں، بالکل وہ شوق نہیں ہے بھائی، وہی میں نے کہا کہ وہ اور خطرناک، اللہ کے واسطے میں بالکل بارہ بنکی سے بہت قریب ضرور ہوں لیکن ذوق یہاں کے میرے پاس نہیں ہے۔ عرض کرتا ہوں 4 مصرے سنیے۔ ہاں، اسی رمضان سے متعلق پڑھتا ہوں کہ جیسے کچھ حادثے ہوتے نہیں لیکن پھر بھی سرخیاں بنتے ہیں اخبار میں آ جاتے ہیں،
کچھ اسی طرح ہر ایک شہر میں کچھ روزہ خور منہ سکھائے ہوئے افطار میں آ جاتے ہیں اور میں چاندنی کا بھرم ٹوٹتے ہوئے دیکھوں. میں چاندنی کا بھرم ٹوٹتے ہوئے دیکھوں. میرے لیے تو اگر اپنی ایک رات نکال. اچھا ہے کہ محترمہ نسیم نگار صاحبہ سو رہی ہیں, کوئی خاص بات نہیں. کہ میں چاندنی کا بھرم ٹوٹتے ہوئے دیکھوں, میرے لیے تو اگر اپنی ایک رات نکال, اور سوا کرے گا خدا تیرے حسن کی دولت, مگر ہے شرط کہ تو حسن کی زکات نکال. سوا کرے گا میں چاندنی کا بھرم ٹوٹتے ہوئے دیکھوں, میرے لیے تو اگر اپنی ایک رات نکال, اور سوا کرے گا خدا تیرے حسن کی دولت, مگر ہے شرط کہ تو حسن کی زکات نکال. میرے خیال میں آپ کو یہ مسئلہ معلوم ہے نا کہ سادات زکات نہیں لے سکتے. میں سادات میں آتا ہی نہیں ہوں, میرے شیوخ میں میرا شمار ہے, مجھ پر جائز ہے. اور اب ایک یاستان عالیہ ایک مطلع پیش کرتا ہوں, سماعت فرمائیے حضرات, خاص طور پر کہ جو گردے کوچے جانا طواف کرتا ہے, جو گردے کوچے جانا طواف کرتا ہے, جو گردے کوچے جانا طواف کرتا ہے, وہ مسجدوں میں کہاں اعتکاف کرتا ہے. جو گردے کوچے جانا طواف کرتا ہے, وہ مسجدوں میں کہاں اعتکاف کرتا ہے. اور اسی کو بھول گئے ہم گناہ کرتے وقت, وہی خدا جو خطائیں معاف کرتا ہے. اسی کو بھول گئے ہم گناہ کرتے وقت, وہی خدا جو خطائیں معاف کرتا ہے. وہ مسجدوں میں کہاں اعتکاف کرتا ہے. اور 4 مصرے ابھی بہت سے حالات جو ہمارے الیکشن کے حوالوں سے ہوئے اور شاعرات نے مختلف شاعروں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں, میں 4 مصرے حاضر خدمت کرتا ہوں. سماعت فرمائیے کہ جن میں ظرف ہوتا ہے احتیاط رکھتے ہیں. جن میں ظرف ہوتا ہے احتیاط رکھتے ہیں, جن میں ظرف ہوتا ہے احتیاط رکھتے ہیں. نہیں, عادت تو ہے لیکن ذرا تھوڑا سا کنسنٹریشن کل ہوتا ہے, اس سے دوستوں اور کوئی خاص بات نہیں ہے. عرض کرتا ہوں کہ جن میں ظرف ہوتا ہے احتیاط رکھتے ہیں, توڑ کر کبھی اپنی حد نہیں بڑھا کرتے. جن میں ظرف ہوتا ہے احتیاط رکھتے ہیں, توڑ کر کبھی اپنی حد نہیں بڑھا کرتے. اور عظمتوں کی منزل تو عظمتوں سے ملتی ہے, ایڑیاں اٹھانے سے قد نہیں بڑھا کرتے. کہ جن میں ظرف ہوتا ہے احتیاط رکھتے ہیں, توڑ کر کبھی اپنی حد نہیں بڑھا کرتے. اور عظمتوں کی منزل تو عظمتوں سے ملتی ہے, ایڑیاں اٹھانے سے قد نہیں بڑھا کرتے. ایڑیاں اٹھانے سے قد نہیں بڑھا کرتے. اور وہ جسے وفا کا سبق ہی نہیں پڑھایا گیا. معاف کیجیے گا, یہ مصرع دوبارہ سنیے کہ وہ جس کو لفظ وفا سے کوئی غرض ہی نہیں, وہ جس کو لفظ وفا سے کوئی غرض ہی نہیں, بیاں وفاؤں کی تفسیر کرنے آیا ہے. وہ جس کو لفظ وفا سے کوئی غرض ہی نہیں, بیاں وفاؤں کی تفسیر کرنے آیا ہے. اور وہ جس نے بھائی سے تقسیم کر لیا آنگن, وہ اتحاد پہ تقریر کرنے آیا ہے. وہ جس کو لفظ وفا سے کوئی غرض ہی نہیں, بیاں وفاؤں کی تفسیر کرنے آیا ہے. اور وہ جس نے بھائی سے تقسیم کر لیا آنگن, وہ اتحاد پہ تقریر کرنے آیا ہے. وہ اتحاد پہ تقریر کرنے آیا ہے. اور یہ ہمارے منور صاحب کہاں چلے گئے. وہ جس کو لفظ وفا سے کوئی غرض ہی نہیں, بیاں وفاؤں کی تفسیر کرنے آیا ہے. وہ جس نے بھائی سے تقسیم کر لیا آنگن, وہ اتحاد پہ تقریر کرنے آیا ہے. وہ اتحاد پہ تقریر کرنے آیا ہے. چند ایسے شاعر جس میں ڈاکٹر راحت اندوری صاحب تشریف رکھتے ہیں, منور رانا ہیں. یہ سارے شاعر وہ ہیں جو میرے محبوب ترین شاعر ہیں. میرے نہیں بلکہ میرے جیسے لاکھوں لوگوں کے محبوب ہیں. اور بڑے ایسے لوگ ہیں جن بڑا رشک بھی ہوتا ہے ان کی شاعری کو سن کر. میں نے منور رانا کے مطلع سے براہ راست ایک مطلع بنایا ہے اور پیش کرتا ہوں غزل کے کچھ شعر. سماعت فرمائیے. ڈاکٹر صاحب سماعت فرمائیے. عرض کرتا ہوں کہ محل میں لا کے ہم نے راہ کا پتھر نہیں رکھا,
महल में लाके हमने राह का पत्थर नहीं रखा, महल में लाके हमने राह का पत्थर नहीं रखा, गजल के जिस्म पर हालात का खंजर नहीं रखा। महल में लाके हमने राह का पत्थर नहीं रखा, गजल के जिस्म पर हालात का खंजर नहीं रखा, और हमारे गैरे लोगों की तरफ रुख ही नहीं करते, सियासी चौखटों पर हमने अपना सर नहीं रखा। हमारे गैरे लोगों की तरफ रुख ही नहीं करते, सियासी चौखटों पर हमने अपना सर नहीं रखा। और अगर उसने मेरी यादों की सब शम्में बुझा दी हैं, अगर उसने मेरी यादों की सब शम्में बुझा दी हैं, अगर उसने मेरी यादों की सब शम्में बुझा दी हैं, मेरी आंखों ने भी महफूज हर मंजर नहीं रखा। अगर उसने मेरी आंखों की यादों की सब शम्में बुझा दी हैं, अगर उसने मेरी यादों की सब शम्में बुझा दी हैं, मेरी आंखों ने भी महफूज हर मंजर नहीं रखा। और मुलादा फरमाए हजरत, एक शेर बतौर खास पेश करता हूं कि वतन की खाक हम अपने लिए काफी समझते हैं, वतन की खाक हम अपने लिए काफी, वतन की खाक हम अपने लिए काफी समझते हैं, कोई चादर नहीं ओढ़ी, कोई बिस्तर नहीं रखा। वतन की खाक हम अपने लिए काफी समझते हैं, कोई चादर नहीं ओढ़ी, कोई बिस्तर नहीं रखा। और एक शेर बतौर खास देवे के मुशायरे में हाजिर खिदमत करता हूँ आप सब हजरात के, पूरा अदब नवाज हल्का यहाँ मौजूद है, दुआओं से सरफराज कर दीजिएगा मुझे इस शेर पर। मैं ये शेर कह के खुश हुआ हूँ इसलिए शेर पढ़ता हूँ कि वतन की खाक हम अपने लिए काफी समझते हैं, कोई चादर नहीं ओढ़ी, कोई बिस्तर नहीं रखा, और अगर तू चाहता मैं बूज़रो सलमान बन जाता, अगर तू चाहता मैं बूज़रो सलमान बन जाता, मुझे उस चाक पर क्यों तूने कूज़ा कर नहीं रखा। अगर तू चाहता मैं बूज़रो सलमान बन जाता, मुझे उस चाक पर क्यों तूने कूज़ा कर नहीं रखा। और महल में लाके हमने राह का पत्थर नहीं रखा, गजल के जिस्म पर हालात का खंजर नहीं रखा।